السلام علیکم۔ دوپہر خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں واجد اللہ خان۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ ریاستی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو شکست۔ بابری مسجد کی شہادت اور یوم عاشورہ کے موقع پر پولیس کا بھاری بندوبست، شہر میں دفعہ 144 نافذ۔ مرکزی وزیر داخلہ پی چدمبرم نے کیا شہر میں NSG ہب کا افتتاح۔ دنیا بھر میں آج یوم عاشورہ منایا جا رہا ہے۔ شہر میں تاریخی بی بی کے علم کا جلوس نکالا گیا۔ جگن کے حامی ارکان اسمبلی کا اجلاس، مخالف حکومت ووٹ پر امکانی کارروائی کے مسئلے پر تبادلہ خیال۔ اور ملک بھر میں آج ہندوستانی دستور کے معمار ڈاکٹر BR امبیڈکر کی برسی منائی جا رہی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آندھرا پردیش قانون ساز اسمبلی میں حکومت کے خلاف اپوزیشن کی پیش کردہ تحریک عدم اعتماد کو 38 ووٹوں سے شکست ہو گئی ہے۔ تلگو دیشم اور TRS کی اس تحریک عدم اعتماد کے حق میں 122 اور مخالفت میں 160 ووٹ ڈالے گئے۔ پیش ہے تفصیلی رپورٹ۔ ریاستی اسمبلی میں حکومت کے خلاف پیش کردہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں 122 اور مخالفت میں 160 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ ایک رکن غیر جانبدار رہا۔ تحریک عدم اعتماد پر ووٹوں کی گنتی تقسیم ایوان کے ذریعے کی گئی۔ تقریباً 1 بجے شب تقسیم ایوان کے ذریعے تحریک کی تائید اور مخالفت کے ووٹ شمار کیے گئے، اور یہ مرحلہ تقریباً آدھے گھنٹے تک جاری رہا۔ اسپیکر نادر لال منوہر نے 1:35 پر تحریک کی شکست کا اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ہی ایوان کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ تحریک کی تائید میں تلگو دیشم، TRS، BJP، CPI، CPM، YSR کانگریس کے علاوہ کانگریس کے 16 ارکان جو جگن موہن ریڈی کے حامی ہیں نے ووٹ دیا۔ تحریک کے خلاف برسر اقتدار کانگریس، مجلس اتحاد المسلمین، پرجا راجیم اور ایک آزاد رکن نے ووٹ دیا۔ 294 رکنی ریاستی اسمبلی میں 7 نشستیں مخلوع ہیں۔ 287 ارکان کے من جملہ آج رائے دہی میں 283 ارکان نے ووٹ ڈالے۔ اسپیکر کے ووٹ کے علاوہ مجلس، TRS اور کانگریس کے ایک رکن غیر حاضر رہے۔ تحریک عدم اعتماد پر صبح 9 بجے ایوان کی کارروائی کے آغاز کے ساتھ ہی مباحث شروع ہوئے، اور یہ کارروائی شب 1:30 بجے بنا کسی التوا کے جاری رہی، جو ریاستی اسمبلی کا ایک ریکارڈ ہے۔ بحث کے دوران اپوزیشن اور برسر اقتدار جماعت کے ارکان نے ایک دوسرے کے خلاف الزامات کی بوچھار کر دی۔ کئی مرحلے پر اپوزیشن ارکان، وزراء حتیٰ کہ چیف منسٹر و قائد اپوزیشن کے درمیان تلخ الفاظ کے تبادلے بھی ہوئے۔ جاری اسمبلی میں یہ پہلی تحریک عدم اعتماد ہے جو حکومت کے خلاف پیش کی گئی۔ کانگریس قیادت نے ناراض PRP ارکان کو منانے میں اہم کامیابی حاصل کی۔ البتہ جگن موہن ریڈی کے حامی کانگریس کے ارکان کو منانے کی کوششیں ثمر آور ثابت نہ ہو سکیں، اور اس کیمپ سے وابستہ 27 ارکان کے من جملہ 16 ارکان نے تحریک کی تائید میں ووٹ دیا۔ PRP جس کے 18 ارکان ہیں کے من جملہ ایک رکن نے تحریک کی تائید کی، جبکہ 17 ارکان نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ Yes, the motion of no confidence in the Council of Ministers headed by Sri Kiran Kumar Reddy Garu is lost. The ayes are 122, the noes are 160, the neutrals are 1. With the consent of the House, I adjourn the House. Sine die. The statistics of the 8th session are placed in the House. چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے اپوزیشن جماعتوں تلگو دیشم اور TRS کی جانب سے پیش کردہ تحریک عدم اعتماد کو شکست کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت سال 2014 کے انتخابات میں بھی کامیابی حاصل کرے گی۔
تحریک عدم اعتماد کو شکست پر وہ کافی مسرور نظر آ رہے تھے۔ رکن پارلیمنٹ کڑپا وائی ایس جگن موہن ریڈی نے حکومت کو چیلنج کیا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کی تائید کرنے والے ان کے حامی ارکان اسمبلی کے خلاف کارروائی کر کے دکھائے۔ انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ان کے حامی ارکان اسمبلی پر انہیں فخر ہے۔ انہوں نے ان ارکان اسمبلی سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ تحریک عدم اعتماد کا مقصد چندر بابو نائیڈو کی جانب سے انہیں اور وائی ایس آر کو تنقید کا نشانہ بنانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے حامی ارکان اسمبلی پر دباؤ ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کل کی تحریک عدم اعتماد تاریخی نوعیت کی رہی ہے۔ వీటి కోసం తమ ఎమ్మెల్యే పదవులు పోతాయని తెలిసి, దానివల్ల ఉప ఎన్నికలు జరుగుతాయి అని తెలిసి, అధికార పార్టీతో పోరాడవలసిన పరిస్థితులు వస్తాయని తెలిసి, అధికార పక్షంలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు ఇవాళ ఆ అవిశ్వాసానికి ప్రజల తరపున నిలబడినందుకు ఆ ప్రతి ఎమ్మెల్యేకి, నా తోడుగా నిలిచిన ప్రతి ఎమ్మెల్యేకి కూడా వాళ్ళు చేసిన పనికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ అని చెప్పి నేను చెప్తున్నాను ఇవాళ. అదే రకంగా ఒకవైపు సిన్సియర్ రాజకీయాలు, కల్ముషం లేని రాజకీయాలు, రైతులకు తోడుగా నిలబడాలనే తపన, రైతు కూలీకి పేదవాడి صدر پی سی سی بودسا ستیہ نارائنا نے کہا ہے کہ پارٹی وپ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف حکومت اور چیف منسٹر سے مشاورت کے بعد کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وپ کی خلاف ورزی کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے تحریک عدم اعتماد کا ہمت کے ساتھ سامنا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک پارٹی میں رہتے ہوئے دوسری پارٹی کی تائید کرنا افسوس کی بات ہے۔ انہوں نے تحریک عدم اعتماد کی مخالفت پر پی آر پی اور مجلس سے اظہار تشکر کیا۔ అందులో భాగంగా సామాజిక న్యాయం కావాలని పెద్దలు చిరంజీవి గారు ఆలోచనతో పార్టీ పెట్టి, ఆ సామాజిక న్యాయం కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వంలోనే ఆ కార్యక్రమం జరుగుతుందని నమ్మి వారు పూర్తిగా పార్టీనే కాంగ్రెస్ పార్టీలో మెచ్చేసి, కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని అండగా ఉంటాము, ఎవరు పడగొడదామనుకున్నప్పటికీ కూడా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా విలువలతో కూడుకున్న రాజకీయాలు చేస్తామని ఆయన ఏదైతే మాట చెప్పారో, پی آر پی ارکان اسمبلی کا اجلاس آج صبح چرنجیوی کے مکان پر منعقد ہوا، جس میں پارٹی کی مستقبل کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹی آر ایس قائد سی سدھاکر کے غیر مجاز مقدمے کے خلاف احتجاج کرنے ورنگل کے ڈاکٹرز تیار ہو چکے ہیں۔ ورنگل کے ایم جی ایم ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے کیس کو فوری برخاست کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ریلی نکالی۔ کریم نگر کے ویمل واڑہ میں ایک خاتون نے اپنے ہی بچے کا قتل کر کے اسے گندی نالی میں پھینک دیا۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد ہر ایک کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ دنیا بھر میں آج یوم عاشورہ منایا جا رہا ہے۔ آج ہی کے دن نواسۂ رسول حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت ہوئی تھی۔ اس موقع پر پرانے شہر میں تاریخی بی بی کے علم کا جلوس نکالا گیا۔ پیش ہے تفصیلی رپورٹ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج یوم عاشورہ ہے۔ دنیا بھر میں آج نواسۂ رسول حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کو محرم کے موقع پر یاد کیا جاتا ہے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں سچائی کے لیے جو قربانی پیش کی تھی، وہ آج بھی عوام کے لیے مشعل راہ ہے۔ عربی کیلنڈر کے مطابق سال کا آغاز محرم کے ساتھ ہوتا ہے۔ امام حسین کا غم ہر مذہب اور طبقے کے لوگ عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اگر میرے پاس امام حسین جیسے 72 سپاہی ہوتے تو میں ہندوستان کی آزادی 24 گھنٹے میں حاصل کر لیتا۔
कई दिन की भूख और प्यास के बाद भी जब इमाम हुसैन ने यजीद की बैत कबूल नहीं की तो उन्हें और उनके ख़ानदान को शहीद कर दिया गया। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। मुहर्रम के सिलसिले में पुराने शहर में तारीख़ी बीबी के अलम का जुलूस निकाला गया, जो अलावा बीबी दबीरपुरा से बरामद हुआ। जुलूस के रास्तों पर मुख्तलिफ अहम शख्सियतों ने ढट्टी चढ़ाई और मातमी गुरुहान व अंजुमनों की जानिब से मातम किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमे जात और पुलिस की जानिब से खुसूसी इंतजामात किए गए थे। बाबरी मस्जिद की शहादत के यौम 6 दिसंबर के मौके पर पुलिस की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए वसीतर सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। कमिश्नर पुलिस अब्दुल क़य्यूम खान ने इश्तियाल अंगेज तकारीर और सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। मसाइल से दो चार और हसास इलाकों में पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया है। पुलिस ने गैर समाजी अनासर और रोड शीटर्स को पाबंद मचलका भी किया है। रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी के हामी अरकान असम्बली का इजलास उनके मकान पर मुनक़िद हुआ। यह इजलास आज सुबह मुनक़िद हुआ, जिसमें मुस्तक़बिल के लाएअमल के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के विप की खिलाफ वर्जी पर की जाने वाली इम्कानी कार्रवाई के मसले पर भी तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह रहे कि रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी के हामी अरकान असम्बली ने अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की तायीद में वोट दिया था। इजलास के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए जगन के हामी रुकने असम्बली पी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि अगर स्पीकर की जानिब से जगन के हामी अरकान असम्बली को नाअहल करार दिया जाता है तो जगन मोहन रेड्डी के हामी अरकान असम्बली ज़िमनी इंतखाब का सामना करने तैयार हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में किसानों को सख्त मुश्किलात का सामना है, इसीलिए तेलुगु देशम की जानिब से पेश करदा तहरीक अदम एतमाद की तायीद की गई। ముందే చెప్పాను, అవిశ్వాస తీర్మానం ఎవరు పెట్టారనే దానికి మేము ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదు. అవిశ్వాస తీర్మానం ఇవాళ ప్రధానంగా రైతు సమస్యల మీద, రైతు కూలీ సమస్యల మీద అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టి దానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం। शमशाबाद के मदनपल्ली मंडल के करीब मंगल की सुबह पेश आए सड़क हादसे में कड़पा के रुकन कानून साज कौंसल शेख हुसैन जख्मी हो गए। वो अपनी कार में जा रहे थे कि ये सड़क हादसा पेश आया, जिसके बाद उन्हें फौरी इलाज के लिए निम्स मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि वो हैदराबाद से कड़पा की सिमत जा रहे थे कि उनकी कार ट्रैक्टर से टकरा गई, जिसके नतीजे में शेख हुसैन और ट्रैक्टर में सवार 6 अफराद जख्मी हो गए। ट्रैक्टर में सवार अफराद को मुकामी दवाखाना मुंतकिल किया गया है, जबकि शेख हुसैन को निम्स ले जाया गया। इस वाक़े में शेख हुसैन का गनमैन भी जख्मी हो गया। ट्रैक्टर में सवार अफराद मजदूरी का काम कर रहे थे। रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी चाशुंबे से गुंटूर में दोबारा अपनी पुरसा यात्रा का आगाज करेंगे। उन्होंने अब तक जिला गुंटूर में 5 मरहलों में पुरसा यात्रा निकाली। रियासती असम्बली की तहरीक अदम एतमाद में के बायस उन्होंने पुरसा यात्रा में वक्फा दिया था। चाशुंबे से वो दोबारा अपनी यात्रा का आगाज करेंगे, जिसके लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अपनी इस पुरसा यात्रा के दौरान जगन मोहन रेड्डी मुख्तलिफ मकामात पर आजहानी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के मुजस्सिमों की नकाब कुशाई अंजाम देंगे और वाईएसआर की हलाकत के बाद सदमे से फौत होने वाले अफराद के अरकान खानदान को पुरसा देंगे। मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए सलाहियतों में मजीद इजाफा करते हुए मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने शहर हैदराबाद में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में दिसंबर के अवाखिर तक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के 3 नए मुस्तकिल हब्स कायम किए जाएंगे।
انہوں نے تربیت کے طریقہ کار میں بہتری اور نئی ٹیکنالوجی، جدید ترین آلات و بہتر مواصلات کے نظام کی فراہمی کے ذریعے NSG کی صلاحیت میں اضافے پر زور دیا۔ In terms of augmenting capacity, we have done in the last 3 years what was done perhaps in about 15-20 years before the last 3 years. The Kolkata hub, which is ready, I'm told, the Chennai hub, which is waiting for one signature from a collector, and the Mumbai hub, which is waiting for NBCC to give us a piece of paper, and I'll talk to the chairman after this meeting. So I think all the 4 hubs can be inaugurated, the permanent homes can be inaugurated by the end of this. پارلیمنٹ کا اجلاس 4 دن کے وقفے کے بعد کل دوبارہ شروع ہوگا۔ حکومت ریٹیل شعبے میں غیر ملکی راست سرمایہ کاری کے معاملے پر تعطل کو ختم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ توقع ہے کہ وزیر فائنانس پرنب مکھرجی پارلیمنٹ میں بیان دیں گے، جس میں وہ اپوزیشن اور UPA حکومت کی بعض حلیف جماعتوں کی جانب سے زبردست مخالفت کے درمیان حکومت کے موقف کو واضح کریں گے۔ پرنب مکھرجی نے اس معاملے میں اپوزیشن قائدین سے فون پر بات چیت بھی کی۔ صدر جمہوریہ اور مسلح افواج کی سپریم کمانڈر پرتیبھا پاٹل نے کہا ہے کہ ہندوستان اپنی علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کرے گا۔ وہ راجستھان میں فوجی مشقوں کے موقع پر فوجی جوانوں سے خطاب کر رہی تھیں۔ اس موقع پر وزیر دفاع AK انٹونی بھی موجود تھے۔ کوئی بھی راشٹر اپنی سیماؤں کو سرکشت رکھے بنا سمردھ نہیں ہو سکتا۔ یدیپی ایک راشٹر کے روپ میں ہم شانتی کے پرتی وچن بدھ ہیں، پرنتو ہم اپنی سیماؤں کی رکشا کے لیے بھی قدم اٹھانے سے نہیں ہچکچائیں گے۔ اپنے بہادر جوانوں سے سجت ہماری شسستر سینائیں راشٹری ہتوں کی رکشا کرنے کے ہمارے دृढ़ संकल्प کو پردرشت کرتی ہیں۔ ہندوستانی دستور کے معمار ڈاکٹر BR امبیڈکر کی برسی ملک بھر میں منائی جا رہی ہے۔ انہوں نے آزادی کے بعد ملک میں کمزور طبقات کے لیے کئی کام کیے ہیں۔ اس موقع پر پارلیمنٹ ہاؤس میں صدر جمہوریہ پرتیبھا پاٹل، نائب صدر حامد انصاری، وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ، لوک سبھا اسپیکر میرا کمار اور UPA کی صدر نشین سونیا گاندھی نے بھی انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر ملک بھر میں تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ سماج کے کمزور طبقات کے لیے ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ موسمی تبدیلی پر ڈربن میں جاری کانفرنس میں حل طلب اور پیچیدہ معاملات پر سیاسی تبادلہ خیال کا آغاز ہوا۔ گزشتہ ہفتے حکام نے مختلف موضوعات پر ابتدائی کام کیا تھا۔ جمعے کے روز یہ کانفرنس ختم ہوگی۔ اس کے لیے اختتام سے قبل کئی ممالک کے وزرائے ماحولیات کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہندوستان، چین، برازیل، جاپان اور دیگر ممالک پر زور دے رہے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کو کم کیا جائے۔ بون کانفرنس میں 2014 میں افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کے انخلا کے بعد اس کی حمایت جاری رکھنے کا عہد کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ ہلاری کلنٹن نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان کے عوام کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ افغانستان کو طالبان کی طرف سے شورش پسندی کا سامنا ہے۔ اس کانفرنس میں افغانستان کی سیکورٹی فورسز کو آئندہ 3 برسوں میں تربیت دینے اور طویل مدتی بین الاقوامی امداد جیسے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ SM کرشنا نے صدر افغانستان حامد کرزئی سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ کابل کے لیے ہندوستانی امدادی پروگرام شروع کرنے کے مسئلے پر تبادلہ خیال کیا۔ SM کرشنا نے کانفرنس میں کہا کہ افغانستان کی سرحدوں سے باہر دہشت گردی افغانستان کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی اس ملک کے حق میں نہیں ہوگی۔ SM کرشنا نے افغانستان کی ترقی میں مدد دینے ہندوستان کے مدد کے وعدے کا اعادہ کیا۔ آخر میں اہم سرخیاں ایک بار پھر۔
ریاستی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو شکست۔ بابری مسجد کی شہادت اور یوم عاشورہ کے موقع پر پولیس کا بھاری بندوبست، شہر میں دفعہ 144 نافذ۔ مرکزی وزیر داخلہ پی چدمبرم نے کیا شہر میں NSG ہب کا افتتاح۔ دنیا بھر میں آج یوم عاشورہ منایا جا رہا ہے، شہر میں تاریخی بی بی کے علم کا جلوس نکالا گیا۔ جگن کے حامی ارکان اسمبلی کا اجلاس، خالف حکومت ووٹ پر امکانی کارروائی کے مسئلے پر تبادلہ خیال۔ اور ملک بھر میں آج ہندوستانی دستور کے معمار ڈاکٹر BR امبیڈکر کی برسی منائی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی دوپہر خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔